اگر آپ بھی اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹا پر میسج کر کے اپنی سٹوری بتا سکتے ہیں۔ آج اس کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ آج اس نے اپنے پاپا کا خواب پورا کر دیا تھا۔ BBA فرسٹ VN سے پاس کر کے اب پاپا کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ وشما اپنے پاپا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ بچپن میں ماں کی ڈیتھ کے بعد سے اس کے پاپا ہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ سب سے تعارف کے بعد آفس میں آ گئی۔ اس کے موبائل پر میسیج آیا۔ احمد کا نام دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر بہت خوش۔ برسوں بعد اس کی مراد بر آئی تھی۔ اپنے پاپا کے بعد اس نے کسی کو چاہا تھا تو وہ احمد تھا، مگر احمد اس کو نہیں چاہتا تھا اور وہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے صبر کر گئی اور محنت کر کے آج اس مقام پر پہنچ گئی تھی۔ مگر نہ احمد کو بھول پائی تھی نہ اسے میسیج کرنا۔ اس کی عادت تھی اپنا ہر سکھ دکھ اسے بتانے کی، اس بات سے بے غرض کہ اگلا سن رہا ہے یا نہیں۔ آج بھی آفس آنے سے پہلے اسے میسیج کیا تھا اور آفس جوائن کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے امید نہیں تھی رپلائی آنے کی، مگر خلاف توقع آج رپلائی آ گیا تھا اور وہ بہت حیران ہوئی تھی اور خوش بھی۔ اس نے وشما کو مبارکباد دی تھی اور آج اس کے آفس جوائن کرنے پر دلی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وشما نے اسے شکریہ کہا اور اس طرح دونوں کی بات چیت ہونے لگی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جو چاہا تھا مل گیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ان کی روز بات ہونے لگی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن اچانک کچھ یوں ہوا کہ وشما نے حسب معمول کال کی اور احمد نے کاٹ دی۔ جب سے دونوں کی بات چیت شروع ہوئی تھی ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ نہ وہ میسیجز کا رپلائی دے رہا تھا نہ ہی کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ وشما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے اس رویے کی۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ وشما اداس تھی اور آفس بھی نہ جا سکی۔ تیسرے دن آفس جانے کا ارادہ کیا۔ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل احمد کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کال پک کرنے کی بجائے اس نے میسیج کیا۔ وشما نے گاڑی سائڈ پر روکی اور میسیج پڑھنے لگی۔ اس نے لکھا تھا کہ وشما، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، مگر میں تم سے مزید بات نہیں کر سکتا۔ وشما کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے رپلائی کیا اور وجہ پوچھی۔ کچھ منٹ گزرے تھے کہ احمد کا وائس میسیج آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری منگیتر سے میری لڑائی ہوئی تھی، اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن تمہارا میسیج آیا تو میں نے یوں ہی ٹائم پاس کے لیے تمہیں رپلائی کر دیا، پھر تم سے بات ہونے لگی، مگر اب میری صلح ہو گئی ہے۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ ہی تمہیں کسی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میسیج تھا یا تیر جو دل کے پار ہوا تھا۔ اس نے بہتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بے خودی کے عالم میں اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے انجان راستوں پر آ گئی تھی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس ذہن میں احمد کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز کہیں دل کے بوجھ تلے ہی دب گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی اور پیچھے سے آتی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد فٹ پاتھ سے ٹکرائی۔ گاڑی کا بھی وشما کے دل کی طرح برا حشر ہوا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ بمشکل اس کے لب ہلے۔ اس نے تڑپ کر پکارا تھا، احمد، مگر افسوس احمد کے دل تک اس کی پکار نہیں پہنچ پائی تھی اور وہ دل کے ساتھ ساتھ زندگی کی بازی بھی ہار گئی۔